اچھا چلیے اب تو ذرا سیاست یہ ایک اور پہلو کی طرف ہم نکل گئے تھے، سیاست. قاف لیگ کے بارے میں کیا خبر ہے ہارون صاحب؟ نہیں خبر تو میں نے آپ کو بتا دی قاف لیگ کے بارے میں. تو وہ کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اجلاس تو مسلسل ان کا چل رہا ہے. فیصلہ وہ تب کریں گے بھائی جب تفصیلات طے ہو جائیں گی. دیکھیے قاف لیگ کے سورسز یہ کہتے ہیں صاحب بالکل قطعی واضح انداز میں 1.5 سال اسمبلی چلے گی. دلیل ان کی کیا ہے؟ دلیل ان کی یہ ہے کہ ارکان اسمبلی اپنی ممبرشپ کیوں سیکریفائز کریں، کیوں الیکشن میں جائیں، کیوں ٹھوکریں کھائیں، کیوں در در بھٹکیں. بھائی اسمبلی 5 سال کے لیے رہنی چاہیے. اور اس پہ وہ زرداری صاحب کا موقع بھی یہی ہے. اور وہ کہتے ہیں صرف ایک نون لیگ ہے قاف لیگ کے سورسز یہ کہتے ہیں انکلوڈنگ چودھری پرویز الہی. اچھا یعنی میری ان پرسوں ایک لیڈر سے دیر تک گفتگو ہوئی رات کو. ٹھیک ہے. اس کے بغیر تو ہوگا ہی نہیں، یہی ان کی شرط ہے. ایک تو نگلنا پڑے گا قاف لیگ کو، شریف خاندان کو یہ برداشت کرنا ہوگا، اور 1.5 سال کے لیے کرنا ہوگا. اب وہ ظاہر ہے ان کے تفضیلات ہیں. بھائی چودھری تو ہیں بڑے ٹیکٹفل، ان کی تو ایک ساکھ اور اعتبار ہے، اور یہ تو بڑے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، اور دسترخوان وسیع ہے. نواز شریف صاحب کا کھانا تو وہاں سے آتا ہے ہوٹلوں سے مفت. لو وہ اپنا عارف نظامی صاحب مرحوم جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کھانے پہ مجھے بلایا نواز شریف صاحب نے، کھانا لیٹ ہو رہا. حیران کھانا کیوں لیٹ ہو رہا ہے؟ کھانا پکا ہوا گھر میں ہو، 2-4 منٹ تو تاخیر ہو جانا سمجھ میں آتی ہے، وہ بہت تاخیر ہو رہی ہے. پتہ چلا جسے کہا تھا وہ لے کے آ رہا ہے، وہ دیر ہو گئی. وہ ظاہر ہے. اور میں ایسے کئی واقعات مجھے معلوم ہے. بے نظیر بھی یہی کرتی تھیں. ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا، یہ بھی عارف صاحب نے بتایا کہ وہ کھانے پہ وہاں بلایا تھا. مجھے تعجب ہوا، یہ بہت ہی سادہ سا ہوٹل ہے، مہمانوں کو ذرا تھوڑا سا تکلف تو ہوتا ہے نا، مہمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے، اہتمام کیا جاتا ہے. تو وہ پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی کے ایک ورکر کا ہوٹل ہے. وہ بھٹو خاندان بھی اور یہ بھی بخل میں تو ان کو کوئی ثانی نہیں ہے، اپنے پیسے نہیں کبھی خرچ کرتے. وہ مجید نظامی مرحوم نے بتایا کہ وہ قرض اتارو ملک سوارو میں جو چیک 1 کروڑ کا نواز شریف نے دیا تھا اس پہ دستخط کسی اور کے تھے، کسی سے لے کے دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. ملاقاتیں چل رہی ہیں، نون لیگ کی آپ بات کر رہے ہیں. قاف لیگ اس سے کم پہ نہیں مانیں گی. ترین کا انہوں نے کہا کہ جی وہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں. مستقبل کی یقین دہانی مانگ کیا رہے ہیں؟ مطلب ٹکٹ نہیں دو گے تو ان کو کتے نے کاٹا ہے کہ تمہاری سب وہ حمایت کیوں کریں گے؟ کیوں کس لیے حمایت کریں؟ ٹھیک ہے، یہی ایم کیو ایم کا ہے. دیکھو کیا دینا پڑے گا. گورنری تو چلو کوئی ایسی اہم چیز نہیں ہے. بلدیات کو اختیارات دینے پڑیں گے. اختیارات کا مطلب ہے روپیہ، کوڑا اٹھانے کا، وہ تعلیمی اداروں کا، واٹر بورڈ کا، بلڈنگ کنٹرول، یہ سب دینا پڑے گا. ہارون صاحب زرداری صاحب کہتے ہیں وعدے کو آسمانی صحیفے نہیں ہیں، پورے کرنے پڑیں گے. ایم کیو ایم کی یہ بات کون سمجھائے گا؟ بس وہ ٹھیک ہے. ایم کیو ایم جب ٹیمپٹیشن ہو رہی ہو تو یہ کہاں حدیث رسول قول رسول مبارک یہ ہے، قول مبارک جناب رسول اکرم کا یہ ہے جو لالچی جھوٹے کے ہاتھوں لوٹتا ہے. اچھا یہ بڑی سیریس بات ہے، جناب رسالت مآب کا فرمان ہے. بالکل بے شک ہارون صاحب، مگر یہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں. ایم کیو ایم نے ملک کو کیا فائدہ ہوگا جی؟ ملک چراغا بن جائے گا تو بنائے بیٹھے. فائدہ کیا ہوگا؟ ملک کو اسٹیبلٹی رہے گی نہیں. ہی ہیز بیکم مور پاپولر. دیکھیے عمران خان صاحب پہ جتنے میرے اعتراضات تھے کہ احتساب کو اولین واحد ایجنڈا نہ بنایا جائے، پولیس اصلاحات، عدلیہ، یہ میں تو ہر روز دہراتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، پارٹی کی تنظیم، صحیح لوگوں کو عہدے دینا، صحیح وزیر اعلیٰ بنانا، صحیح وزیر بنانا، صحیح مشیر بنانا، وغیرہ تمام اعتراضات پہ میں قائم ہوں. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی اس تبدیلی سے مہنگائی کا ایک طوفان اٹھے گا، سونامی ایک اٹھے گا. میں یہ لفظ کا زندگی میں کبھی استعمال نہیں کیا. بے یقینی ہو تو سرمایہ اپنی جگہ پہ، سرمایہ سب سے زیادہ حساس چیز ہے. سرمایہ بہت تھراتا ہے، بہت جلدی خوف زدہ ہوتا ہے. دولت سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، وہ دولت اپنی بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ کوئی صحیح فیصلہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے 24 گھنٹوں میں گین کیا. تو میں نے آپ سے کہا اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے ہر گزرتے اور کے ساتھ. گین کیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا اس پہ. اسٹیبلشمنٹ اس بات سے لا تعلق نہیں رہ سکتی. سیاست سے لا تعلق ہو ٹھیک ہے، اس بات سے لا تعلق نہیں رہ سکتی
کہ وہ ملک میں بدامنی ہو، بے یقینی ہو، وہ لمز میں انہوں نے اقتصادی ترقی پہ بہت زور دیا اور کہا کہ ماحول اچھا ہو، امن ہو. ایک تو غیر ملکی طاقتیں یہاں بدامنی پھر وارانہ فساد پھیلاتی رہتی، اس میں ہمارے دوست بھی شامل ہیں. راہ تو ہے ہی، سی آئی اے تو ہے ہی، کچھ اپنے نہیں ہیں، ہمارے دوست ملک ہیں. اور پھر ہم اس بات پہ لڑتے ہیں. جناب ابو طالب جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جناب ابو طالب کا معاملہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، اور اس پہ اہل علم کو کلام کرنا چاہیے. یہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بحث کرنے کی بات ہے، یہ سڑکوں پہ کھڑے ہونے کی بحث کرنے کی بات ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ ان کو پہلے خلیفہ سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں، یہ علمی بحثیں ہیں. نہیں، اس بحث میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اہل علم کریں اور علمی طریقے سے کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس سے تو صرف لرن کیا جاتا ہے نا. وقت تو گزر گیا، آپ ماضی کو بدل تو نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے ہمارا مزاج جو ہے فرقہ واریت الگ مصیبت ہے. اور صوبہ حقوق کے بارے میں جنرل بھائیوں نے بڑی اہم بات کہا. انہوں نے معاشی ترقی پہ بہت سی چیزوں کا انحصار ہے، اس میں صوبائی ہم آہنگی کا بھی بات واضح ہے. اشارہ غالباً اس طرف ہے کہ وسائل زیادہ ہوں گے، ان کو زیادہ وسائل دیں گے، وہاں جابز پیدا ہوں گی، لوگ مطمئن ہوں گے. ویسے تو یہ ہے کہ لیٹ them govern themselves، یعنی باغیوں سے آپ نمٹیں، باقی فیصلے تو وہاں ہونے چاہیے. جس طرح بلوچستان کے چیف منسٹر کو ہٹایا گیا تو وہ تو کوئی اچھا طریقہ تو نہیں تھا. بڑے الزامات ہیں، ظہور بلیدی صاحب سے بھی کہا جا رہا ہے بہت چیزیں. یار محمد رند بھی آگے اس کے سامنے. کیا الزامات ہیں جو پچھلے چیف منسٹر پہ تو کوئی الزام نہیں. نہیں، بسنجو صاحب کو وزارت ملنے کے بعد کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں. دفتر ہی نہیں آتے. وہ یار محمد رند یہی تو بات کر رہے تھے. ہارون صاحب ملاقاتوں سے ایم کیو ایم کو ٹھیکوں کی لوٹ سیر لگی ہوئی ہے، اس میں سینٹ کے چیئرمین کو بھی وضاحت کرنی چاہیے، ان کا بھی نام آ رہا ہے. صحیح ہے. ویسے ابھی انہوں نے وہ بالکل سٹینڈ لے لیا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا. وہ یہ تو دوسری بات ہوئی نا، ایک اور موضوع ہے. اس میں سٹینڈ لے لیا تو یہ تو ان کا رائٹ ہے سٹینڈ لے. صحیح، ٹھیک ہے. ہارون صاحب سب سے زیادہ سٹینڈ تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے لے لیا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں چلے گئے، باوجود اس کے جو انہوں نے نہیں جانا چاہیے. دیکھیں منصب کے تقاضے اخلاق کی تقاضے ہوتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بات کریں گے اپنی جماعت کے. میں تو قاسم سوری کو بڑا محترم ہوں، مگر یہ تو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی سے کچھ مل سکتا ہے، مگر ایم کیو ایم نے جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے اس میں ان کو کیا ملے گا؟ نہیں، وہ تو یہ ہے نا، کوشش یہ ہے کہ سارے حلیف اکٹھے ہو جائیں. مل ویسے انہیں بہت کچھ سکتا ہے. شباب کا کیا خیال ہے؟ پنجاب میں وہ اپنا ایک مستقبل دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی 2 4 5 سیٹیں نکالیں. یہاں ان کے جو لوگ ہیں ان کو، وہ تو ایک کمیونٹی کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں نا. دیکھیں نا، وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا تحریک انصاف کی طرح تو نہیں ہر کوئی ہو، وہ تو ایک لسانی گروپ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں نا. اس سے وہ ہٹے تو نہیں ہیں، ٹلے تو نہیں ہیں اس سے. لیکن پنجاب میں ان کو کیا ملے گا؟ پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری اردو اسپیکنگ پر، حالانکہ یہاں تو ہم مانگی ہے، یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ وہاں پھر ان کے کام کرائیں گے اور فائدے اٹھائیں گے. مگر یہ اصل بات یہ ہے کہ وہ سارے حلیف جو ہیں ان میں ہم آہنگی ہو. بھائی ووٹ نہیں چاہیے شہباز شریف صاحب کو ان کے، اور جب وہ ووٹ دیں گے تو کیا وہ جواب میں انہیں وزارتیں نہیں چاہیے؟ وفاق میں، صوبے میں بھی وزارتیں ہوں، وفاق میں بھی وزارتیں ہوں. پانچوں کیا ہے انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں، سر کڑاہی میں. اور یہ کاروبار ہے، یہ سیاست نہیں ہے. سب ملاقاتوں کا مقصد کاروبار ہے، زرگری. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے اعجاز شاہ صاحب نے جو ملاقات کی ہے کافرق سے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں سمجھایا جائے، ان اپنے نقطہ نظر انہیں پہ واضح کیا جائے. اعجاز شاہ از اے ویری ویری انٹیلیجنٹ پرسن. وہ بڑی خوبی سے دلیل دیتے ہیں اور بڑے کرینے سے بات کرتے ہیں. اب ان کی عمر زیادہ ہو گئی، ان کا بڑا رول رہا ہے اور وہ بڑے زبردست مشیر ہیں. ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، انہوں نے ہی واز دی فرسٹ مین ٹو کال جنرل مشرف اینڈ ٹیل ہم سر آپ چیف آف آرمی اسٹاف بن رہے ہیں. باخبر بھی ہیں. اچھا. اور یہ انہوں نے اس کو یاد رکھا، پھر ان کو آئی بی کے چیف بنایا، پھر انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا. عمران خان صاحب کو بھی ہمیشہ انہوں نے اچھے مشورے دیے، مشرف کو بھی دیے. ویری انٹیلیجنٹ پرسن. لیکن فیصلے ہوتے ہیں مفاد پر سیاست میں. مولانا محمد علی جوہر نے کیا کہا تھا؟ خیر انہوں نے قومی نقطہ نظر سے کہا تھا گاندھی سے، گاندھی جی سیاست ایک مادی چیز ہے آخری تجزیے میں، آپ یہ بتائیں آپ مسلمانوں کو دیں گے کیا؟
وہ تو خیر بعد میں تحریک پاکستان اٹھ کھڑی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا, نون لیگ کی طرف سے اب یہ اعلان آ گیا, اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ لانگ مارچ سے قبل ہم ہر طرح کا جلسہ بھرپور طریقے سے کریں گے. اور مولانا صاحب سے ملاقات ہو گئی ہارون صاحب؟ نہیں, جلسہ کریں. مولانا سے تو ملاقات ان کی ایسی ہے جیسے گھر والوں سے ملاقات ہے. دونوں کا مقصد ایک ہے, دونوں کی ہٹی سانجھی ہے, دونوں نے کاروبار مشترکہ کرنا ہے. اور مولانا اقتدار سے باہر تو رہنا ان کا ایسا ہی جیسے مچھلی کو آپ پانی سے باہر رکھنا. وہ نظر بھی آ رہا ہے. 2 کمرے چمبا ہاؤس میں ان کے مستقل بک رہتے تھے 365 days a year, وہ ان کے لیے مخصوص تھے. اور گاڑیاں ان کے پاس تھیں, اور شہداء کی زمین انہیں الاٹ کی گئی, اور ان کی جائیداد اتنی ہے کہ اس کا حساب لگانا آسان نہیں ہے. کچھ ان کے نام پہ ہے, کچھ فرنٹ مین کے نام پہ ہے, کچھ بھائیوں کے نام پہ ہے, کچھ رشتہ داروں کے نام پہ ہے, مارکیٹیں. تو اس کے بغیر وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس پورے سیاست کے کھیل میں ہارون صاحب 23 مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ سیاسی پہلو بھی بتائے اور انٹرنیشنل بھی بتائے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ 23 مارچ کو تو کانفرنس ہو رہی ہے اور پریڈ ہوگی. لانگ مارچ بھی تو ہو رہا ہے, اپوزیشن بھی آ رہی ہے. لانگ مارچ وہ 23 مارچ کو چلیں گے, 23 مارچ کو یہاں تھوڑی موجود ہوں گے. 23 مارچ کو مثلا کراچی سے قافلہ چلے, پشاور سے چلے, کہیں سے چلے, کوئی 23 کو, کوئی 24 کو, 25 کو, تو کرے نا اپنا جلسہ. اس میں مجھے چودھری شجاعت کے جو انہوں نے یعنی بات کہی ہے اس کی سپرٹ سے اختلاف نہیں ہے, مگر اپنے اپنے جلسے کریں. جلسے مختلف جگہوں میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ ڈی چوک میں کیوں جلسہ؟ ایک آدمی نے ڈی چوک میں جلسے کا اعلان کر دیا, وہ ڈی چوک میں کر رہے ہیں. سجانے کی بات کر رہے ہو. ہاں جی, ہاں صحیح. تو وہ ڈی چوک کیوں آئے؟ جھگڑا کرنا ہے, جلسہ کرنا ہے. امن و امان کو کیسے یقینی بنایا فواد صاحب کو یہ فکرہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہاں سے گزر کے جائیں گے لوگ, یہ وہ. یہ دیکھیے, قائد اعظم نے اپنی جنگ مثبت حربوں سے جیتی. حربے یس, آپ حکمت عملی ایک اختیار کرتے ہیں, دباؤ ڈالتے ہیں, نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہیں, سائیکولوجیکل وارفیئر ہوتی ہے, لیکن مثبت حربے جلسہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسپرٹ ان کی ٹھیک ہے چودھری شاہ صاحب کی, لیکن یہ ہے کہ یہ بھی انہوں نے جب کہا کہ بھائی ایک دوسرے کے نام نہ رکھیں, تو یہ بھی بالکل ٹھیک کہا. امن و امان کو کیسے یقینی بنایا جائے گا ہارون صاحب؟ مختلف جگہ پہ جلسہ کریں, امن و امان یقینی ہے. اور یہ انہوں نے کہا کہ 23 مارچ کو چونکہ اسلامی کانفرنس ہونی ہے, تو کور کمانڈروں نے کہا نہیں, ISPR نے اعلان نہیں کیا کہ امن و امان کو یقینی بنایا جائے گا.